قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی، کہ جب کوئی شخص کچھ کھائے پیے تو اللہ کا نام لے۔ اگر وہ شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ کیا کرے، درمیان میں اللہ کا نام لے۔ کیسے؟ درمیان کے اندر وہ کہے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں، اس کے شروع میں بھی اور اس کے آخر میں بھی۔ یعنی اگر سٹارٹنگ میں ہم نے کھانا کھا لیا جلد بازی میں، افطاری میں اکثر ایسے ہوتا ہے، سحری میں ہوتا ہے، دیر ہو گئی فٹافٹ ہم نے کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ پڑھنے یاد نہیں رہی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں جب بھی بسم اللہ پڑھنے یاد آتی ہے تب پڑھیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، درمیان میں اگر یاد آتی ہے تو پھر یہ پڑھ لیں۔ تو اتنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو، اور پھر آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا شیطان جو ہے وہ اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں شیطان ان کو کہتا ہے کہ تمہیں اس گھر میں نہ رہنے کی جگہ ملنی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ملنا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے، فرمایا کہ تمہیں اس گھر سے کچھ چیز نہیں ملنی، نہ تمہیں رہنے کی جگہ ملنی ہے، اور فرمایا اگر کوئی شخص گھر میں بغیر بسم اللہ کے داخل ہوتا ہے اور کھانا بھی بغیر بسم اللہ کے، اللہ کے نام کے بغیر شروع کرتا ہے، فرمایا شیطان پھر اپنے جو حواری ہیں اس کے ساتھی ہیں ان کو کہتا ہے کہ تمہیں اس گھر میں رہنے کے لیے بھی جگہ مل جائے گی اور کھانے کے لیے بھی سامان ملے گا۔ یعنی شیطان سے بچا لیتی ہے یہ بسم اللہ، شیطان بندے کے ارد گرد دائرہ لگا دیتی ہے۔ جب بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی کھانے میں ہم لوگ شریک ہوئے تھے۔ اب یہ بسم اللہ کی کتنی تاکید فرمائی گئی، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ کسی کھانے میں شریک تھے، تو اس وقت تک ہم نے کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے دو سبق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے تب تک کھانا شروع نہیں کیا تھا جب تک رسول اللہ نے کھانا نہیں شروع کیا تھا۔ اب ادھر سے ایک بات وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی مجلس کے اندر جہاں پر آپ بیٹھے ہوں کھانا کھانے کے لیے، اگر وہاں پر کوئی عزت والا کوئی بڑا آپ سے عمر کا بندہ وہاں پر ہے مجلس کے اندر، تو پھر انتظار کریں جب تک وہ شروع نہیں کرتا تب تک آپ نہ شروع کریں۔ یہ اس ادب ہے کھانے کا، یہ اس کا جو ہے ادب ہے اس بندے کا بھی اور کھانے کا بھی، کہ اس بڑے کا انتظار کریں، صاحب محفل کا انتظار کریں، وہ شروع کرتا ہے پھر جو ہے آپ آگے شروع کر لیں۔ یہ ایک ادب اور محبت کا طریقہ ہے۔ تو اس کے بارے میں اگلی بات وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر ابھی ہم نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، باہر سے ایک بچی آئی، تیزی سے آئی، اس نے فٹافٹ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے کی کوشش کی کہ میں فٹافٹ کھا لوں۔ اب اس نے تیزی سے جب کھانا شروع کیا، اب بغیر بسم اللہ پڑھے بغیر اس نے ہاتھ کھانے میں ڈالنے لگی، تو آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر اس کو سائڈ پہ کیا۔ پھر فرماتے ہیں دیہاتی آیا، اس دیہاتی نے بھی فٹافٹ آ کر اپنا ہاتھ آگے کیا، رسول اللہ نے اس کا ہاتھ اس کا بھی روک لیا اور پیچھے کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ بغیر بسم اللہ کے پڑھتا ہے تو شیطان کے اوپر یہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ یہ بچی بھی اور یہ دیہاتی بھی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانے لگے تھے، یعنی شیطان کے اوپر یہ کھانا حلال کرنے لگے تھے، تو لہٰذا اب سب مل کر جو ہے بسم اللہ پڑھیں تاکہ یہ کھانا جو ہے شیطان پر حرام کر دیا جائے، تو پھر سارے کھائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر ہم نے بسم اللہ پڑھی، اس دیہاتی نے بھی اس بچی نے بھی، پھر ہم نے کھانا جو ہے وہ شروع فرمایا۔ یعنی بسم اللہ کی اتنی تاکید فرمائی گئی ہے کہ اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے وہ کھانا شیطان پر حلال کر دیا جاتا ہے۔